عمران ریاض، محیط پیر زادہ، آفتاب اقبال، عادل راجہ، اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ارشاد بھٹی بھی ہے، بلکہ مجھے اس کا نام بھی میں لے لیتا ہوں چلیں، حالانکہ دل نہیں کرتا میرا لینے کا اس کا نام. یہ پیسے اور شہرت کے لالچ میں آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، صرف اور صرف دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سوچتے تو بہت بڑا بڑا ہے، لیکن ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے. حکمران طبقہ جتنا بھی ہے، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، یہ آپ کے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ صحافی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا تھا مارکس نے ان کے بارے میں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر وقت گند اور غلاظت مچائی ہوئی ہے پاکستان میں. انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. یہ یوٹیوب سے بھی پیسے بناتے ہیں، اپنے مالکوں سے بھی پیسے لیتے ہیں چینلوں کے. ان کی جو باتیں ہیں یہ بالکل نہ سنیں. یہ ہماری طبقے سے ہو کے بجائے کہ ہمیں سپورٹ کرنے کے، یہ سپورٹ کرتے ہیں کروڑ پتی ارب پتی لوگوں کو. ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. بہروپیے، فراڈیے، بوٹ پالشیے. صرف برابری پارٹی آپ کو قیادت کا منصب دے کے آپ کو اس ملک کا مالک بنا سکتی ہے. مڈل کلاس کے بارے میں مارکس نے کہا تھا، کارل مارکس نے، کہ یہ وہ کلاس ہے، متوسط طبقہ وہ کلاس ہے، وہ طبقہ ہے جس کی آنکھیں آسمان پر ہوتی ہیں اور پاؤں کیچڑ میں ہوتے ہیں. یعنی یہ ساری عمر اپنے لیے بھاگ دوڑ کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے یہ کلاس، یہ طبقہ جو ہے، لیکن یہ کر نہیں پاتا. تو یہ سوچتے تو بہت بڑا بڑا ہے، لیکن ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے. اور یہ ساری عمر اصل میں اسی بیچارے پریشانی میں اور تکلیفوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر انقلابی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے مڈل کلاس جو ہے، اس کے بارے میں زیادہ تر جو لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ریئیکشنری ہوتے ہیں اور یہ رجت پسند ہوتے ہیں. یہ کوئی ترقی پسند زیادہ نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ آزادیاں زیادہ مانگنے پہ بلیو کرتے ہیں. تو آج کل جو پاکستانی صحافی میں دیکھتا ہوں مڈل کلاس سے جو ہیں، تو مجھے ان کو دیکھ کے وہ مارکس کی کوٹیشن یاد آ جاتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک کہا تھا مارکس نے ان کے بارے میں. اور مڈل کلاس لیکن چونکہ ایک ایسی متوسط طبقہ ایک ایسی کلاس ہے جس کے اندر لوگ بھاگ دوڑ کر کے اپنے لیے کچھ حاصل کرتے ہیں، امیروں کے نمائندے بن کے حاصل کرتے ہیں، ان کے مینیجرز بن کے حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے کلاس ایسی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مڈل کلاس کے اندر سے ہی انقلابی پیدا ہوتے ہیں. اور جو دنیا کے بڑے بڑے انقلابی پیدا ہوئے ہیں وہ مڈل کلاس سے آئے ہیں، وہ سارے مڈل کلاس سے آئے ہیں. اور یہی ایک اچھی بات ہے مڈل کلاس کی ہے کہ جب یہ انقلابی پروڈیوس کرتی ہے تو وہ بہت بڑے انقلابی پروڈیوس کرتی ہے. لیکن وہ بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر مڈل کلاس ریئیکشنری یا رجت پسند ہی ہوتی ہے، اور یہ عام طور پہ انقلابی موومنٹ جو ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. اسی طرح آج کل یہ جو عمران ریاض، محیط پیر زادہ، یہ آفتاب اقبال، عادل راجہ اور اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. ارشاد بھٹی بھی ہے، بلکہ مجھے اس کا نام بھی میں لے لیتا ہوں چلیں، حالانکہ دل نہیں کرتا میرا لینے کا اس کا نام. لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر وقت ایک گند اور غلاظت مچائی ہوئی ہے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی غلاظت جو پھیلائی ہے سیاست دانوں نے، اس سے بہت تھوڑی ہی آپ سمجھیں لیول پہ صحافیوں نے بھی پھیلائی ہے. اور انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر ایسا کہ جس کے اندر یہ ایسا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ساتھ لوگ اس وقت، خاص طور پہ میں آج کی بات کروں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو صحافی کام کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جب پی ٹی آئی اگر دوبارہ آ جائے یا عمران دوبارہ آ جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے ان کا آپ کے ساتھ. آپ تمام لوگ، عام لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ چلنا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں، عمران سمیت حکمران طبقہ جتنا بھی ہے، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، یہ آپ کے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ صحافی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اب اس کی باری ختم ہوگی، اب اس کی باری شروع ہونے لگی ہے تو اب ہم اس کے ساتھ ہیں. اب جب اس کی باری ختم ہوگی تو ہم بھی دیکھیں گے کسی اور کے ساتھ چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی ہے. انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. یہ یوٹیوب سے بھی پیسے بناتے ہیں، اپنے مالکوں سے بھی پیسے لیتے ہیں چینلوں کے. تو ان کی جو باتیں ہیں یہ بالکل نہ سنیں. میں آپ کو صرف آج یہ میسج دے رہا ہوں کہ جو صحافی ہیں یہ پاکستان کے اتنے ہی اس بربادی کے ذمہ دار ہیں جتنے سیاستدان ہیں. اور اس وقت بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جو بیانیے بنتے ہیں اس وقت بنا رہی ہیں جتنی بھی حکمران طبقے کی جماعتیں ہیں، جس میں مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن اسپیشلی جو پی ٹی آئی جو گند مچا رہی ہے، فساد انتشار پیدا کری ہے بار بار پاکستان کے اندر. عمران بوٹ پالشیے کی وجہ سے، کیونکہ اس کو نکال دیا گیا تھا، تو اب وہ اس کے نمک حرامی کی وجہ سے اور اس کی نالائکی کی وجہ سے نکالا گیا تھا، تو اب وہ اس کے لیے بیانیہ بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بار بار، یہ سارے صحافی جو ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بجائے کہ ہمیں سپورٹ کریں، مطلب بجائے کہ یہ برابری پارٹی کو سپورٹ کریں جس کو میں لیڈ کر رہا ہوں اس وقت، میں اس کا اس وقت چیئرمین ہوں، تو یہ مجھے جانتے بھی ہیں، سارے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ مڈل کلاس کا ایک میں ایماندار آدمی ہوں اور میں ایک ٹرسٹ وردی آدمی ہوں، قابل اعتبار آدمی ہوں، ان سب کو پتہ ہے، بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن یہ بجائے کہ ہمیں سپورٹ کرنے کے، یہ سپورٹ کرتے ہیں ارب پتی لوگوں کو، کیونکہ ان سے ان کی دوستیاں ہیں، یہ اقتدار کی اندر آنے والی پارٹیز کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یہ ان کا زندگی میں شغل بھی لگا رہتا ہے، اور یہ برابری پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے جو کہ عام لوگوں کی پارٹی ہے صرف، حالانکہ یہ مڈل کلاس کے ہیں، اور ہماری بھی جو پارٹی ہے وہ مڈل کلاس اور محنت کشوں پہ مشتمل ہے، غریبوں پہ مشتمل ہے، لیکن یہ ہماری طبقے سے ہو کے ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں، یعنی یہ ہمارے غدار ہیں اس وقت، یہ جتنے بھی مڈل کلاس صحافی ہیں جو کہ عمران کے لیے اسپیشلی آج کل جو لڑ رہے ہیں اور بیانیے بنا رہے ہیں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ عمران جیسے، سب کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ بڑی اچھی طرح، بہروپیے، فراڈیے اور بوٹ پالچیے اور امیروں کے ساتھ جو ہے پارٹی بنانے والے اور امیروں کے پیسے کھانے والے، جہانگیر ترین سے لے کے علیم خان سے لے کے جتنے بھی لوگ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر مذہب فروش، ایک منافق مذہب فروش عمران کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور جیسے اس نے ملک ریاض سے دوستی کر کے پیسے بنائے تھے، جیسے اس نے توشہ خانے سے پیسے بنائے تھے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران تو ویسے کا ویسا ہی ہے، وہ جیل سے نکل بھی جائے تو ویسے ہی رہے گا، تو ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، لیکن یہ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ آپ کو صرف اور صرف دھوکہ دے رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی ترقی کے لیے برابری پارٹی کے اندر آ کے اپنی جد و جہد کریں۔ صرف برابری پارٹی آپ کو قیادت کا منصب دے کے آپ کو اس ملک کا مالک بنا سکتی ہے، کیونکہ آپ لوگ کبھی بھی کسی پارٹی میں لیڈر نہیں بنے، اور یہ آپ 20 کروڑ سے اوپر کے لوگ ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے ہمارے بھی غدار ہیں برابری پارٹی کے، اور اس کی وجہ سے چونکہ یہ ہمارے غدار ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تو یہ آپ لوگوں کے بھی غدار ہیں، اور یہ آپ کے طبقے سے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ پیسے اور شہرت کے لالچ میں یہ آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور ان کو غریب آدمی کا کوئی احساس نہیں ہے، مڈل کلاس کا کوئی احساس نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی پارٹی بنتے نہیں دیکھنا چاہتے جس کے اندر ان جیسے لوگ ہوں اور وہ اس ملک کے لیڈر ہوں، اور وہ اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے چلائیں، اور اس ملک کے اندر امیروں کی اجارہ داری ختم کریں اور عام لوگوں کا پاکستان بنائیں۔